ایک اور بڑا مسئلہ آتا ہے وہی فقہ حنفیہ اور فقہ جعفریہ کے درمیان وہ تضاد ہے تراویح کا، کہ یہ تراویح کا تضاد جو ہے، یہ اختلاف جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کی وجہ سے ہے۔ یہ اختلاف خالی سنی اور شیعہ کا نہیں رہا، بلکہ آج کل تو سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ بد مذہبوں نے بھی جو ہے وہ یہ کہنا شروع کر دیا، جیسے مرزا کے ابھی معاملات اٹھے تھے تو اس نے کہا تھا کہ تراویح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو تراویح کا کانسیپٹ کیسے نہیں ہے؟ آپ جو ہے ہمارے اکابرین کی تاریخ پڑھیں، صحابہ کی تاریخ پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی میں دوسروں کی فرقوں کی بات تو نہیں کرتا، لیکن میں اپنی دلیل پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ حضور علیہ السلام سے تراویح پڑھنا ثابت ہے، 8 رکعت 12 رکعت اس طرح پڑھی حضور نے، اور حضور علیہ السلام چھوڑ بھی دیتے تھے۔ اچھا، اس میں چھوڑنے میں کیا حکمت ہے؟ وہ یہ حکمت ہے کہ وہ چیز بھی حضور علیہ السلام فرماتے جیسے تم پر جو ہے یہ تراویح بھی فرض نہ کر دی جائے میرے پڑھنے کی وجہ سے، جیسے وہ نماز تہجد کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے علاوہ پھر آپ کے بعد جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو باقاعدہ 20 رکعت تراویح جو ہے فاروق اعظم کے دور سے جو ہے وہ شروع ہوئی، اور صحابہ کا اس پر اجماع ہے۔ اور یاد رکھیں، قرآن اور سنت، ہمارے یہاں دین کے ماخذ 4 ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ تو ہمیں جو ہے وہ قرآن اور سنت کے بعد اجماع کی طرف جانا ہے، یعنی صحابہ کا عمل حضور کی زندگی کے بعد کیا تھا۔ صحابہ نے جو براہ راست دین پایا ہے حضور علیہ السلام سے، اور اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ جو میرے صحابہ ہیں، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ جو ہے وہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہے، تو جس کی پیروی کرو گے جو ہے وہ راہ راست پر رہو گے، بھلائی پا جاؤ گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے 20 رکعت تراویح شروع ہوئی ہے تو وہ آج تک قائم ہے، اور یہ ہمارے احناف کے یہاں یہ دلائل جو ہے موجود ہیں اس پر باقاعدہ۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں تراویح کہاں سے ثابت ہے تراویح، اچھا چلیں ٹھیک ہے، اگر یہ دین کی طرف جو ہے نا، ایک میں جنرل بات کرتا ہوں کہ رمضان شریف میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ رمضان شریف میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نفل کا ثواب جو ہے فرض تک کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر راتوں کو قیام کرنا، فرمایا کہ اسی راتوں کو قیام کرو، تو قیام میں امت کی اصلاح کے لیے گویا کہ 20 رکعت تراویح اگر پڑھ کر لوگ جا کے آرام کریں، پھر نماز تہجد کا اہتمام کریں، اب پوری رات اگر لوگوں کو کیسے معلوم ہوتا کتنی رکعت پڑھنی کیسے نہیں پڑھنی؟ پھر قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن نازل ہوا، سب سے بڑی بات یہ تراویح میں قرآن کا ختم قرآن ہوتا ہے، اور قاری قرآن جو ہے وہ تلاوت کرتا ہے اور 20 رکعتیں مکمل کرتا ہے۔ تو اس میں امت کا ہی فائدہ ہے کہ دیکھیں 20 رکعت تراویح اس نے پڑھی تو یہ گویا کہ اس نے کتنا ثواب پا لیا رمضان شریف۔ تو یہ سب جو ہے وہ امت کی تعلیم اور امت کی بہتری کے لیے ہے، تو اس کو بس ایک سمجھنے کی بات ہے۔ باقی جو ہے اختلافات جو ہے وہ شروع سے چلے آ رہے ہیں اور ابھی تک لوگوں کے جاری